الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. میں آپ سبھی حضرات کا جو مختلف جگہوں سے نکل کر آپ ہمارے خوبصورت سالانہ اجلاس میں تشریف فرما ہوئے، اور ہم سب امید کرتے ہیں کہ آپ اخیر تک اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے، اسی طرح آپ جلسے میں جو ہے وہ تشریف فرما ہوں گے۔ ہم اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کا دل کی عمیق گہرائیوں سے مشکور اور ممنون ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی قرآن کی آیت تلاوت کی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا یہ اجلاس ختم قرآن اور ختم بخاری شریف کے عنوان پر ہے، تو میں تلاوت کلام اللہ سے پہلے چند اشعار آپ حضرات کے سامنے آغاز اجلاس پر پیش فرما کر ہم چاہیں گے کہ ہمارے خوبصورت کا اجلاس کا آغاز ہو۔ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے اس کے کرم پہ ناز کرتے ہیں۔ تیری رحمت ہر طرف سراپائے کائنات میں، تیری رحمت ہر طرف سراپائے کائنات میں، دے رہا ہوں تلاوت کے لیے آواز تیرے نام سے۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارے خوبصورت اجلاس کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہو، تو میں ادارے کے استاذ محترم حضرت مولانا قاری ریاض صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، ہمارے اس خوبصورت اجلاس کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے فرمائیں۔ ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم میں بخاری کا زمانہ یاد آئے گا جو سنگ گزرا ہے کہ ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا جزاک اللہ. اب کوئی ہستی تعریف کے قابل ہے تو وہ ہے میرے اور آپ کے آقا دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں چند اشعار گنگنانے کے لیے ادارے کے ایک طالب علم عزیزم محمد ساجد بہنچ اسٹیج پر تشریف لائیں اور نعتیہ چند اشعار گنگنائیں. میں بخاری کا زمانہ یاد آئے گا جو سنگ گزرا ہے کہ ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ
ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے. بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے. محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے. وہ جن کے حسن کی کھائی ہے قسمیں حق تعالی نے. وہ جن کے حسن کی کھائی ہے قسمیں حق تعالی نے. وہ سینہ خوبصورت ہے, وہ چہرہ خوبصورت ہے. بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے. جسے صدرک جسے وجہک کہا قرآن میں رب نے. جسے صدرک جسے وجہک کہا قرآن میں رب نے. وہ زلفیں خوبصورت ہے, وہ چہرہ خوبصورت ہے. رسول اللہ کے پاؤں کا تلوہ خوبصورت ہے. محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے. السلام علیکم. میں بخاری کا زمانہ یاد آئے گا, جو سنگ گزرا ہے کہ ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا. ماشاءاللہ. اب میں اس کے بعد جامعہ عائشہ کی ایک طالب علم کو دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں, جن کی تقریر کا عنوان ہے حقوق والدین. محترمہ ارم جاوید صاحبہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے سامعین کو مستفیض فرمائیں. تمہیں بخاری کا زمانہ یاد آئے گا, جو سنگ گزرا ہے کہ ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا. ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا, جو سنگ گزرا ہے کہ ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا. تمہیں بخاری کا زمانہ یاد آئے گا, جو سنگ گزرا ہے کہ ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا. تمہیں بخاری کا زمانہ یاد آئے گا, جو سنگ. جی راشد بھائی دیکھیے مائک کی آواز آ رہی ہے وہاں,
خواتین کی مجلس میں مائک کی آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ جی جی راشد بھائی وہاں چیک کروائیے، آواز جو ہے دقت کر رہی ہے، سگنل دیکھیے چھت کا، آواز نہیں آ رہی ہے۔ اصل میں ہمارے علاقے میں بارڈر ایریا ہے، تو یہ جو مائک ہے یہ سینسٹیو مائک ہے۔ جیسے ہمارے یہاں نیٹ ورک کے لیے ٹاور ضروری ہے، اسی طرح یہاں کنٹرولر بھی لگے، اس کنٹرولر کی وجہ سے یہ آواز بار بار جو ہے وہ وائرلیس کی وجہ سے رکتی ہے۔ سرحد بہت قریب ہے، 7 کلومیٹر کے دائرے میں، تو یہ ہمارے بس سے بھی باہر ہے سسٹم، اس لیے کوشش ہو رہی ہے الحمدللہ۔ دیکھیے آواز آ گئی آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ جی شروع کیجئے میرا بیٹا، جس جگہ آ رہی ہے وہیں سے بات کیجئے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے پسینے کا ہر قطرہ جو مجھے پالنے میں گرا بابا، تیرے پسینے کا ہر قطرہ جو مجھے پالنے میں گرا بابا، دعا ہے وہ جنت میں تیرے لیے ندی بن جائے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہی ہوں وہ بہت ہی اہم ہے۔ در حقیقت بات کچھ یوں ہے کہ آج ہمارے پاس والدین کی ہمیں کوئی قدر نہیں، ہمارے پاس بیٹھے رہیں، ہمیں فون سے فرصت نہیں ملتی، ہمیں ناچ گانا دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی۔ انہوں نے جب بھی ہم سے بات کرنے کی کوشش کی ہم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، ہم نے رات کے 1 بجے تک فون کو وقت دیا۔ والدین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، جنہوں نے اپنی زندگی گنوا دی۔ میری ماں اور بہنوں، والدین کی قدر کو ان بچوں سے پوچھے جن کے گزر گئے، جن کی ماں نہیں وہ فقیر بن گئے، اور جن کے باپ نہیں وہ تو بالکل ہی فقیر بن گئے نا۔ میری ماں اور بہنوں، جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو یہ دنیا والے جنہیں نہیں دیتے۔ جب ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو والدین اپنے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچے کے لیے جینا شروع کرتے ہیں۔ میری بہنوں، جب ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو باپ دھوپ میں رہتا ہے، اپنے بچے کو سائے میں رکھا، طوفانی راتوں میں کام کیا، رات کے 1 بجے تک کام کرتا ہے، بچے کو خوش رکھنے کے لیے، اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ اپنی کمر جھکا دیتا ہے، بچے کی کمر سیدھی کرنے کے لیے اس کی کمر جھک جاتی ہے، بچے کی کمر سیدھی ہونے کے لیے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، اس کی ٹانگیں درست ہوگی۔ وہ جب بھی ان کے سامنے بولا اس نے یوں ہی کہا، بابا تو نے میرے لیے کیا تو کیا ہی کیا، جب تو جوانی کو پہنچا میں بوڑھا ہوا، میرے اندر جوانی کی لہریں دوڑی تو مجھے بڑھاپے نے کھا لیا، تو ایک دن سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑا ہوا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے ایسا لگا جیسے تو باپ ہے اور میں تیرا نوکر ہوں۔ اس وقت اس باپ نے اپنی 40 سال کی زندگی کو جھٹلا دیا اور یہ تسلیم کر لیا، ہاں میں نوکر ہی ہوں۔ اگر یہ بیٹا ہوتا نا تو یوں نہ کرتا۔ اس باپ نے رات کو تڑپنے کو بلایا، سردی گرمی کے لڑنے کو بلایا، طوفانی راتوں کو بلایا، اس نے اپنے سینے میں قبرستان بنا لیا، اس کی جو خواہشات تھی اس نے اس کا قبرستان بنا لیا بچے کو خوش کرنے کے لیے۔ اس نے تجھے اتنا پڑھایا تو انسان بن جائے، تو اتنا پڑھا تیرے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی۔ تجھے کل کی لڑکی کیا مل گئی؟ تجھے باپ کی عزت سستی لگنے لگی۔ ارے اتنی کون سی محبت ہے جو باپ کی محبت سے زیادہ عزیز ہو گئی؟ اگر وہ لڑکی بول دے ان کو گھر سے نکال دو تو باپ اس بیوی کی باتوں میں آ کر نکال دیتے ہو۔ کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، ہمارا گھر بنایا، سب کچھ ہمارے لیے کیا، آج انہی والدین کو دھکے دے کر گھر سے نکالتے ہو۔ لعنت ہو ایسی لڑکیوں پر۔ وہ کیا سوچتی ہے ہماری گود میں صلاح الدین آئے گا یا عبد القادر جیلانی آئے گا؟ ہرگز ایسا نہ سوچو، سوچو جیسے ہم نافرمان ہیں ویسے ہی ہماری گود میں آئے گا۔ میری ماں اور بہنوں،
नूह अलैहिस्सलाम, बाप तो बाप होता है ना, वो अपनी औलाद को कभी मुशक्कत में नहीं देख सकता, वो कभी तकलीफ में नहीं देख सकता। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिरों में से था। जब नूह अलैहिस्सलाम ने उसको तूफान में देखा तो अल्लाह से सिफारिश कर बैठे, या अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। वो इतना कुछ हमारे लिए करते हैं, वो जब हमें स्कूल या कॉलेज पढ़ने के लिए भेजते हैं तो सोचते हैं पता नहीं खाना खाया होगा, पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में आएगा, और साथ साथ में दिल में खुश हो रहे हैं मेरा बेटा कुछ ना कुछ बन कर आएगा। उनको क्या पता उनके ख्वाबों का जनाजा निकाल रहा है, उनको दिए हुए पैसों को लड़कियों पर लगाता है, वो लड़कियों को होटलों में ले कर जाता है, दिन भर घूमता है, वो माँ बाप के दिए हुए पैसों को अपने पाँव तले रोंद रहा है। ये जो मैं कह रही हूँ ये आज हमारे मुआशरे में कसरत से पाया जा रहा है। आज औलाद को माँ बाप की फिक्र ही नहीं, माँ बाप को भूल गई, फोन जिंदगी का हिस्सा बन गया। आज बाप बेटे से बात करते हुए डरता है, मेरा बेटा गुस्सा करेगा, कि एक बाप को ऐसा ही होना चाहिए। 11 बजे उठते हैं, माँ को हुक्म पर हुक्म दिए जा रहा है, माँ मेरा नाश्ता लगाओ, मेरा तेल, मेरा साबुन, मेरा कंघा, और क्या तेरी गैरत ये चीज़ गवारा कर सकती है? तेरा ज़मीर तुझे इस चीज़ की इजाज़त देता है कि तू एक माँ से काम करवाए, जब हक तो ये था कि तू सुबह उठकर उनका नाश्ता लगाता। मगर अफसोस ये आज की जनरेशन इस चीज़ को भूल चुकी है। आज हम लोगों को दोस्त अजीज हो गए, लड़कियां अजीज हो गई, फोन जिंदगी का हिस्सा बन गया, जिंदगी की खास चीज़ को निकाल दिया, हमने माँ बाप की हलाल कमाई का जनाजा निकाल दिया। उनको क्या मालूम हमारी औलाद हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। माँ घर का सारा काम अपने सर लेती है, बाप दिन रात एक करता है बच्चे को कमी ना हो जाए, वो स्कूल कॉलेज में जब पढ़ने जाता है गलत काम करता है, और फिर जब फेल होकर घर आते हैं कहते हैं फलां शख्स हिंदू था फेल कर गया। हम लोगों को क्यों अपना मुस्तकबिल खराब कर लिया? हम लोग को जरा सा कुछ हो, हमने सिगरेट पीना शुरू की, शराब पी, यहाँ तक कि खुदकुशी की। जब वालिदैन के साथ इतना बुरा सलूक करते हैं उनके बारे में नहीं सोचा उन लोगों के ऊपर क्या गुजरती होगी जिन लोगों ने हमारे लिए अपने खून तक की गोली खेली। मेरा आज के नौजवान लड़के और लड़की को गलत कहना हरगिज न था, लेकिन आज ये हमारे मुआशरे में कसरत से पाया जा रहा है। आज औलाद अपने वालिदैन की नाफरमानी कर रही है। बात गहरी और तवील थी, लेकिन मैं वक्त की किल्लत होने की वजह से इन अशार पर अपनी तकरीर को ख़त्म करके इजाज़त चाहती हूँ। कौन कहता है जहाँ में आजिज़ी माँ बाप है? कौन कहता है जहाँ में आजिज़ी माँ बाप है? मैं तो कहती हूँ हर घर की खुशी माँ बाप है, जो महकती है गुलाबों की तरह औलाद में, जो महकती है गुलाबों की तरह औलाद में, गुलशन कुदरत की ऐसी ताजगी माँ बाप है। मुझको लग सकती नहीं इस जमाने की नजर, कोई माने या ना माने यही कहूँगी, मुझको लग सकती नहीं इस जमाने की नजर। मैं खुशकिस्मत हूँ मेरे सर पर अभी माँ बाप हैं, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तुम्हें बुखारी का जमाना याद आएगा, जो संग गुजरा है एक पल हमेशा याद आएगा। माशाअल्लाह। अब मैं इसके बाद तौहीद के उन्वान पर हफ्सा तनवीर को इस शेर के साथ दावत स्टेज देना चाहता हूँ। फसाहत नाज करती है, बलागत नाज करती है, फसाहत नाज करती है, बलागत नाज करती है, खिताबत पर तुम्हारी पूरी मिल्लत नाज करती है, खिताबत की मतानत पर फसाहत की झलक ऐसी, आपकी तकरीर रोशन पर फसाहत नाज करती है। हफ्सा तनवीर स्टेज पर तशरीफ लाए, अपनी तकरीर पेश करें। तुम्हें बुखारी का जमाना याद आएगा, जो संग गुजरा है एक पल हमेशा याद आएगा।
کہاں سے ابتدا کروں کہاں پہ انتہا کروں، کہاں سے ابتدا کروں کہاں کیسے تیری ثنا کروں۔ میری سوچ ہے محدود سی میرے قلم میں، میری سوچ ہے محدود سی میرے قلم میں اتنی سکت نہیں کہ تیری بڑائی بیاں کروں اور اس بیاں سے نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به فاعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے الفاظ گونگے ہیں کروں تعریف کیا اس کی، میرے الفاظ گونگے ہیں کروں تعریف کیا اس کی، مردہ خاک ہڈیوں کو زندہ صورت اٹھاتا ہے۔ قصہ اصحاب کہف کا گواہ ہے اس کی قدرت پر، قصہ اصحاب کہف کا گواہ ہے اس کی قدرت پر، جو صدیوں بعد سونے کے حقیقت میں جگاتا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کی مخلوق بے شمار و نہایت حسین ہے۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، درخت اور جانور سب اس کے قدرت میں ہیں۔ ہر مخلوق اپنے انداز میں اللہ کی قدرت اور حکمت کی گواہی دیتی ہے۔ کائنات کا ذرہ ایک مقرر نظام کے تحت چل رہا ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں زمین و آسمان، چاند، تارے، ہوا سبھی بولتے ہیں تیری کبریا، کہیں پھول ہنسی کہیں ندی روا ادا۔ تو نے انسان کو بخشا شعور و نظر، دیا دل زباں سوچ کر معتبر، تو نے اندھیروں میں بھی دی روشنی، ہدایت کا راستہ نبی کا سفر۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اسے عقل و شعور، زبان و سمجھ عطا کی تاکہ وہ حق و باطل میں فرق کر سکے۔ اللہ نے انسان کے لیے زمین میں رزق کے اسباب پیدا کیے۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں بغیر مانگے نعمتیں دی، ایمان، ماں باپ، اولاد، امن، ہدایت اور توبہ کا دروازہ، یہ سب اس کے عظیم احسانات ہیں، اور ہماری زندگی کی ہر کامیابی اس کے حکم و رضا سے ممکن ہے۔ جو لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں ان کے دل میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ کی پہچان میں چھپی ہے روشنی کی بات، ہر دل میں اس کی محبت ہے، ہر جا میں اس کی ذات، جو دیکھے اس کی نشانی وہ سمجھے ہر راز کائنات۔ اللہ واحد ہے سب سے بالا اور دکھ کا ہے وہ ساتھ، لکھتا ہے ہر بشر کی تقدیر وہی جو سب کچھ جانتا ہے، وقت و نصیب سب اس کے ہاتھ میں رہتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی پل چلتا ہے، ہر خوشی اور غم اس کی رضا ہی سے ملتا ہے، لکھتا ہے ہر بشر کی وہی تقدیر، واللہ علی کل شیء قدیر، جس کے تابع ہے جن و انسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور ابتدا ہے وہی اور وہی انتہا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ سے مانگو جب بھی مانگو، اس کے بغیر کوئی دینے والا نہیں، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ سے مانگو۔ میرا اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ٹوٹے خوابوں کے بدلے تمہیں جنت جیسی حقیقت دوں گا، لوگوں کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ تمہارا رب بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ سے مانگو تو ٹوٹے دل کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تمہارا رب ہے، خاموش آہوں کو بھی جانتا ہے۔ اگر تمہارے پاس الفاظ نہ ہوں تو اپنی آنکھوں کو دعا بنا لو، کیوں؟ توجہ، اس لیے کہ وہ نیتوں کی زبان خوب جاننے والا ہے۔ اگر دیر ہو جائے تو کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ وہ وقت سے نہیں مصلحت سے دیتا ہے۔ لوگوں کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے کہ تمہارا رب تمہارے ہر قدم سنبھالنے والا ہے، اندھیروں میں بھی روشنی دیتا ہے، بہت بہترین ہے جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ وہ ایک ہے نہ اس کا کوئی ثانی نہ شریک، زمان و مکان سے ماورا وہی رب حقیق، نہ صورت میں قید نہ جگہ کا محتاج، ہر شے میں جلوہ گر مگر سب سے بے نیاز، عبادت بھی اس کی اطاعت بھی اس کی، توحید کا حاصل ہے بندگی صرف اس کی۔ کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے سرے عرش، فقیروں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ معبود برحق ہے۔ توجہ، کیا کہا؟ ہم فقیروں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ معبود برحق ہے، اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے،
حمد لاحد کہوں اس کی ہر ہر گھڑی، مہکا اسی سے ہے سارا سما، مالک کل وہی اور وہی ہے الہ، اس لیے اسم اس کا ہے ورد لساں، وہ احد ہے وہ صمد ہے اس کی حمد لاحد، وہ احد ہے وہ صمد ہے اس کی حمد لاحد، اس کا ہمسر کہاں وہ ہے سب سے کلا۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کر کے اجازت چاہوں گی۔ تیری ذات پاک ہے اے خدا، تیری ثنا ہے جل جلالہ، تیری ذات پاک ہے اے خدا، تیری ثنا ہے جل جلالہ، تو خدا امیر و غریب کا، تو سہارا چاہو فقیر کا، مجھے بھی تیرا ہی آسرا اللہ جل جلالہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمہیں بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ ماشاءاللہ۔ اب میں اس کے بعد ماریہ اشرف صاحبہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں۔ کوئی کچھ بھی کہے صاحب نظر انداز کرتے ہیں، جہاں آواز کرنی ہو وہیں آواز کرتے ہیں، مثالی ہو کمالی ہو بہت ہی قیمتی ہو آپ، مثالی ہو کمالی ہو بہت ہی قیمتی ہو آپ، تمہاری شخصیت پر اہل دانش ناز کرتے ہیں۔ میری مراد ماریہ اشرف صاحبہ اسٹیج پر تشریف لائیں، خواتین کے اسلام میں علمی کارنامے کے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ تمہیں بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حاضرین مجلس، میں آج اس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہی ہوں، وہ خواتین کا اسلام میں علمی کارنامے۔ خدیجہ نے وفا سے دی کو سوارا، فاطمہ نے صبر کا عالم نکھارا، عائشہ کا علم آج بھی رہنما ہے، حدیث کا ہر باب اس بات کا گواہ ہے، مریم کی پاکیزگی قرآن کی صدا، عورت کی عظمت کی سب سے بڑی ادا۔ حاضرین مجلس، یہ بات اظہر من الشمس میں سے ہے کہ ہر قوم کی تعمیر و ترقی کا انحصار اس کی تعلیم پر ہوتا ہے۔ تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے سبب قوم کے احساس و شعور کو اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں تعلیم و تعلم کی قدر و منزلت ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جس میں زندگی گزارنے کے ہر پہلو پر واضح روشن تعلیمات موجود ہیں۔ دین اسلام میں علم کو صرف حق ہی نہیں بلکہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ دین اسلام میں علم مومن کے قلب میں ایک نور ہے جو فانوس نبوت کے چراغ سے مستفاد ہوتا ہے، اور تخلیق انسانی کے ظہور کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تمام علوم کی تعلیم ابو البشر سیدنا صفی اللہ علی نبینا و علیہ السلام کو فرمائی، اور پھر یہ علوم نسل انسانی میں منتقل ہوتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا عالم۔ پھر پوچھا بادشاہ کون ہے؟ آپ نے پھر پوچھا کمینے لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ دین کو فروخت کرنے والے۔ حاضرین مجلس، تو معلوم ہوا کہ جو خاصا انسان و چوپاہوں میں تمیز کرتا ہے وہ علم ہے۔ انسان کو شرافت علم کے سبب حاصل ہوئی۔ انسان کی شرافت نہ تو جسم کے زور کی وجہ سے ہے کیونکہ اونٹ میں زور زیادہ ہے، نہ ہی طویل القامت ہونے کی وجہ سے کیونکہ ہاتھی اسے زیادہ بڑا ہے، نہ ہی بہادری کے سبب کہ درندے اسے زیادہ بہادر ہیں، نہ ہی کھانے کے سبب
کہ چھوٹی سی چڑیا اسے زیادہ بڑی ہے، بلکہ اسے شرافت اور بزرگی علم کے سبب عطا ہوئی اور وہ اسی لیے پیدا بھی کیا گیا۔ انسان کو ملائکہ پر شرف اور فضیلت عطا کی گئی۔ علم ایک نور ہے جس کے سبب اللہ رب العزت نے صاحب علم اور غیر صاحب علم پر واضح الفاظ میں فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے کیا عالم و جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ رب العزت ایمان والوں کے اور تم میں سے جنہیں علم دیا گیا ہے درجات بلند فرمائیں گے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے و قدرت میری جان ہے، جو کوئی طالب علم کے دروازے پر علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر اس کے لیے جنت میں شہر آباد کرتے ہیں، اور جس زمین پر وہ چلتا ہے وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ علم کے ان تمام تر فضائل میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں، اور یہ بات بھی اظہر من الشمس میں سے ہے کہ معاشرے کی فلاح بگاڑ میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں، بلکہ یہ کہنا بیجا نہیں کہ ایک مرد کی تعلیم فقط ایک فرد کی تعلیم ہے، بلکہ ایک عورت کی تعلیم پورے معاشرے کی تعلیم ہے، کیونکہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ اگر وہ تعلیم میں یافتہ ہوگی تو وہ معاشرے کو ایک بہتر افراد مہیا کر سکے گی، مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے میں دینی تعلیم کا بے حد فقدان ہے۔ اول تو ہمارے یہاں تعلیم نسواں کو اچھا سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اگر تعلیم کے حصول کی اجازت دی بھی جائے تو فقط دنیاوی تعلیم تک محدود رکھا جاتا ہے، حالانکہ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں انسان کی ذات کے لیے ضروری ہیں۔ افسوس کہ ہمارے والدین کی غیرت انہیں اس بات پر نہیں ابھارتی کہ یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو اور بروز قیامت وہ ہمارے لیے شافع ہو۔ حاضرین مجلس، تاریخ کے اوراق کھنگالنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمان عورت اپنے ذوق علم کے سبب کبھی بھی مردوں سے پیچھے نہیں رہی۔ ایسی عظیم الشان خواتین کا تذکرہ ملتا ہے جو امور خانہ داری کے ساتھ ساتھ جملہ و فنون میں بھی مہارت تام و کامل دسترس رکھتی ہیں۔ ایک مسلمان عورت ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، عالمہ، شاعرہ سب کچھ ہو سکتی ہے۔ مشہور خواتین کے علمی کارنامے پر تاریخ شاہد عدل ہے کہ خواتین اس امت کے رجال پر بھی اپنے علمی کارنامے کے سبب فوقیت لے گئی، جس کی ابتدا میں امہات المؤمنین سے کرتی ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بلند پایا محدثہ، 2200 حدیث طیبہ کی حافظہ اور ہزاروں صحابہ کے استاذ بھی تھی۔ دین کا تہائی حصہ انہی کی بدولت امت تک پہنچا۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سینکڑوں حدیث کی راویہ، اسماء بنت امیس 160 حدیث کی راویہ، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ 158 حدیث کی راویہ، ام المؤمنین ام حبیبہ 165 حدیث کی راویہ۔ الغرض خواتین کے علمی کارنامے مشرق سے مغرب تک مشہور ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے والدین کو ان نفوس قدسیہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی اولاد کو نت نئے فیشن کے حس و حوث سے دور کروا کر علم کی راہوں سے روشناس کروانا چاہیے، تاکہ دنیا میں بھی سرخرو ہو سکے اور آخرت میں بھی رب لم یزل کے حضور حاضر ہونے کے لیے توشہ جمع کر سکے۔ یاد رہے، مغربی تہذیب کا فرنگی فیشن ذریعہ نجات ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا فانی ہے۔ آج کا عمل کل رب العالمین کے یہاں جواب دہ ہے۔ کیا یہی بہترین توشہ نہیں کہ ہم اولاد کی صورت میں آخرت میں صدقہ جاریہ بنائیں؟ اصل نجات تو میدان محشر کی ہے۔ میں ان اشعار پر اپنی تقریر کو ختم کر کے اجازت چاہوں گی۔ وہ ماں بھی ہے معلم بھی رہبر اقوام بھی، وہ ماں بھی ہے معلم بھی رہبر اقوام بھی، اسی کی حوصلوں سے روشن ہے آج کا نظام بھی۔ نہ صرف گھر کی زینت، نہ صرف چار دیواری، عورت نے علمی سطح پر پہچان سواری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمہیں بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ ماشاءاللہ،
اب اس کے بعد اسماء کوثر صاحبہ اسٹیج پر آئیں اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں۔ تمہیں بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ الحمد للہ الذی وکفا وسلام علی عباد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان والضحى واللیل اذا سجا صدق اللہ العظیم۔ دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، بعد ہم کے گھر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے۔ جس بار مدینے کا سفر ہو میرا، توجہ، جس بار مدینے کا سفر ہو میرا، بس وہی سال میرے لیے اچھا ہے۔ یوں تو کہتے ہیں لوگ چاند میرے لیے بہت حسین، اور چاند یہ کہتا ہے کہ محمد کا جمال اچھا ہے۔ حسن یوسف بھی ہے حیا اور شان ابراہیم بھی، سب کی باتیں ایک طرف، وہ آمینہ کا لال اچھا ہے۔ معزز سامعین، جس چیز پہ خدائے لم یزل کی خدائی ہے، اس چیز پہ محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ سارا قرآن ہی شان و عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہے۔ عظمت مصطفیٰ تب بھی تھی جب نہ لوح، نہ قلم، نہ عرب، نہ عجم، نہ جنت، نہ جہنم، نہ آتش، نہ گلزار، نہ زمین، نہ زمان، نہ چنی، نہ چنا۔ اگر خدا کے بعد کوئی تھا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سارا قرآن شان و عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہے۔ میرے آقا کا مبارک چہرہ ہے، پردہ اٹھایا وہ الضحیٰ کہہ کر، خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کی زلفیں منبری کھلی، واللیل اذا سجا کہہ کر، خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کی مبارک سینے کی بات آئی، الم نشرح لک صدرک کہہ کر، خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کی مبارک منہ سے بات نکلی، وما ینطق عن الہوی کہہ کر، خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا نے کنکریاں پھینکی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہہ کر، خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا سیر کو نکلے، سبحان الذی اسری بعبدہ کہہ کر، خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کی عطا کی بات آئی، انا اعطیناک الکوثر کہہ کر، خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کی رحمت کی بات آئی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر، خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کی نبوت کی بات آئی، وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہہ کر، خدا میرے آقا کی نبوت کی بات آئی، وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول کر عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کی نورانیت کی بات آئی، قد جاءکم من اللہ نور کہہ کر، خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کی افات کی بات آئی، ومن یدع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما کہہ کر، خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کی تعظیم کی بات آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہہ کر، خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کی ادب کی بات آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا زرنا واسمعوا کہہ کر، خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کی عبادت کی بات آئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہہ کر، خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ کس نام سے شروع کروں؟ سارے قرآن میں تو اللہ اپنے محبوب کی عظمتیں بیان کر رہا ہے۔ کہیں فرمایا گیا ایھا المدثر، کہیں فرمایا گیا ایھا المزمل، کہیں فرمایا گیا یاسین، کہیں فرمایا طٰہٰ۔ حضور خود فرماتے ہیں، رب نے جو اچھائیاں بھیجنی تھی وہ ساری اچھائیاں میں لے کر آ گیا ہوں، رب نے پیچھے کوئی اچھائی چھوڑی ہی نہیں۔ اب کوئی آئے گا کیوں اور لائے گا کیا، جبکہ رب نے پیچھے کوئی اچھائی چھوڑی ہی نہیں۔ آپ کو نبیوں کو سردار بنا دیا، ساری کائنات کا امام بنا دیا، روح کائنات بنا دیا، انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ میرے آقا کی برکتیں تو دیکھیے، میرے آقا حضرت جابر کے گھر دعوت پر جاتے ہیں، ایک چھوٹی سی ہانڈی سے 1000 صحابہ کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ میرے آقا ایک پیالے کو 70 صحابہ کو پلا دیتے ہیں۔ میرے آقا ام معبد کے گھر جاتے ہیں تو ان کے بکری کے سوکھے تنوں کو ہاتھ مبارک لگاتے ہیں تو ام معبد کے سارے برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔
میرے نبی کا نام عرش پر، میرے نبی کا نام فرش پر، جنت کے پتے محلات پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اسی عظمتوں والے نبی کی تعظیم پر عمل کرنا چاہیے۔ میں اپنی تقریر کو ان اشعار پر ختم کر کے اجازت چاہوں گی۔ ہے جان جاں وفا میرا مصطفیٰ، آدمیت و آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت و آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت و آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیر نہ تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح و نہ عمران میں، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمہیں بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد عائشہ فردوس صاحبہ اسٹیج پر آئیں اور دنیا ایک دھوکہ ہے اس عنوان کے اوپر اپنی تقریر پیش کریں۔ تمہیں بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ الحمد للہ الذی وکفى والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مجلس، آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی اہم ہے۔ میرا موضوع سخن ہے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، گزر گاہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سب دھوکہ ہے جو نظر آ رہا ہے۔ میرا رب کہتا ہے یہ سب مکڑی کے جالے کی طرح ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ میرا رب کہتا ہے لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ کھیل کود تماشا ہے۔ جیسے بچے کھیلتے ہیں تو سب بڑے کہتے ہیں بچے ہیں کھیلنے دو، میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری تجارتیں، حکومتیں، زراعتیں، یہ 6 بر اعظم کے رہنے والے انسان کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، اس دنیا کی اصل حقیقت نہیں ہے، یہ خواب ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی، آنکھ کھل جائے گی۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج میں نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تو وہ دیکھ رہا ہے جس کا تو انکار کرتا تھا۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن آ گیا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم بالاولین، وہ فیصلے کا دن آ گیا جس کا تم انکار کرتے تھے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلے کا دن مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، سور پھونکنے والا پھونکے گا، آواز پر کائنات کو توڑے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور تم فوج در فوج بن کر اٹھو گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور آسمان تمہارے سروں پر آئے گا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اللہ تعالیٰ 8 عرش کو اٹھایا ہوگا، وہ ہمارے سر پر آ جائیں گے۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِیَةٌ، آج ہر مرد عورت اکیلا کھڑا ہوگا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر مرد اکیلا اکیلا آئے گا، جن پر ایک تار کپڑا بھی نہیں ہوگا، اکیلے اکیلے آئیں گے۔ جیسے ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، آج اللہ ایسے تمہیں نکالے گا۔
ارے میری بہنوں، یہاں کی عزت، یہاں کی شہرت دھوکہ ہے، یہاں کی واہ دھوکہ ہے۔ اٹھتے جنازوں سے پوچھو تہاڈیاں عزت کتھے گئیاں، تہاڈیاں واہ کتھے گئیاں۔ جب تم کبھی قبرستان جاؤ کہ اپنے باپ دادا کی قبروں پر فاتحہ پڑھ کر آؤ تو قبروں پر سناٹا ہوگا، خاموش قبریں ہوں گی، شہر خاموش ہوگا۔ بڑے بڑے سردار آج مٹی میں مٹی پڑے ہیں، آخری انجام تو یہ ہوگا میری بہنوں کہ مٹی ہماری ہڈیوں اور گوشت کو پگھلا دے گی، پھر زمین کروٹ بدلے گی، نیچے کا اوپر اور اوپر کا نیچے کر دے گی۔ جس طرح میں پہلے کچھ نہ تھی، ہوا کا ایک جھونکا مجھے کچھ نہ کر دے گا اور میں ایسے عدم ہو جاؤں گی جیسے میں کبھی عدم تھی۔ پھر میرا رب ذرے ذرے کو جمع کرے گا، پھر ایک دھماکہ کرے گا، پھر ہمیں زندہ کرے گا، پھر اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اگر میرا رب راضی ہو گیا تو کام بن جائے گا، اور اگر میرا رب ناراض ہوا تو کیڑیاں عزتاں، کیڑیاں واہ یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ بہنوں، ان جھوٹی عزتوں کے پجاری مت بنو، ان چھوٹی شہرتوں کے پجاری مت بنو، اس دنیا کی چمک دمک پر اپنے ایمان کو مت بیچو۔ جانے والے کاروبار گھر حویلی کے پیچھے اپنے ایمان کو نہ چھوڑو، اللہ کو نہ چھوڑو، اللہ کے نبی کو نہ چھوڑو۔ اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کر کے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اب میں ادارے کے ایک چھوٹے سے طالب علم کو اسٹیج کی رونق بنانا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ تم شان چمن، تم جان چمن، تم بزم کی ہماری تارے ہو، تقدیس سے طلب کی مستوں پر موتی کے حقیقی دلارے ہو۔ یہ مجمع تمہارا خواہاں ہے پیغام ہدایت سننے کو، یہ مجمع تمہارا خواہاں ہے پیغام ہدایت سننے کو۔ یہ جمع ہوئے ہیں محفل میں پیغام شریعت سننے کو۔ میری مراد عزیزم محمد طیب لورن اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنی تقریر سے سامعین کو مستفیض فرمائے۔ ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ۔ زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. محترم سامعین، مہمان کرام، علماء دین، امت بہترین، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو. محترم سامعین، جب تاریخ بن جاتی ہے پھر تو دشمن بھی مان لیا کرتے ہیں. لطف اور مزے کی بات یہ ہے کہ انسان تاریخ بننے سے پہلے اس کو تسلیم کر لے. آج تو آپ کو ایسے برادران وطن بھی ملیں گے جنہوں نے میرے نبی علیہ السلام کی شان میں نعتیں کہیں. ایسے اور برادران وطن بھی ملیں گے جنہوں نے میرے نبی علیہ السلام کی شان میں کتابیں لکھی. بلکہ اب تو پوری دنیا مانتی ہے، لیکن جب میرے نبی علیہ السلام نے نبوت کا اظہار فرمایا تھا اس وقت ابھی تاریخ بنی ہی نہیں تھی. جنہوں نے اس وقت بغیر پس و پیش کے اسلام کو قبول کر لیا، اللہ کے نزدیک وہ ہستیاں بڑی عظیم تھیں. صحابہ کرام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ کو اس وقت مان لیا تھا جبکہ ابھی تاریخ بنی ہی نہیں تھی. برادران دین، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی پہلی کرنیں جس عمارت پر پڑتی ہیں وہ سب سے بلند و بالا ہوتی ہے. اسی طرح جب نبوت کا سورج طلوع ہوا تو اس کی پہلی کرنیں جس ہستی پر پڑی وہ امت میں بلند و بالا تھی، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات پاک تھی. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تھے. کفار نے آ کر میرے نبی علیہ السلام کو تکلیف مچانی شروع کر دی. ایک کافر کہیں باہر نکلا، اس نے صدیق اکبر کو دیکھا اور کہنے لگا، ازرک صاحبک، تو اپنے دوست کا خیال کر، اسے تو کفار تکلیف پہنچا رہے ہیں. آپ بھاگے ہوئے مسجد پہنچے، مجمع کو چیر کر اندر گئے اور فرمانے لگے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس ہستی کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ اب کافروں نے نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر صدیق اکبر کو مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ وہ ہوش ہو گئے. بہت دیر تک ہوش میں نہ آئے، رات گزر گئی. جب ہوش میں آئے تو والدہ نے کہا، بیٹا کچھ کھا لو. اس وقت صدیق اکبر نے اپنی والدہ سے کہا، اماں جان پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ فرمایا، بیٹا تیرا اپنا یہ حال ہے کہ جسم زخم سے چور چور ہو چکا ہے، تم اب بھی پوچھ رہے ہو کہ نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ فرمایا، ہاں مجھے جب تک نبی علیہ السلام کے حال کا پتہ نہیں چلے گا میں کچھ نہ کھاؤں گا. دیکھتے ہیں مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ ابو بکر، جس نے قرآن مجید کا نام مصحف رکھا. ابو بکر جس نے قرآن مجید کو جمع کیا. ابو بکر جس نے بیت المال قائم کیا. ابو بکر جس کو صدیق کا لقب ملا. ابو بکر جس کو عتیق کا لقب ملا. ابو بکر، اب توجہ میری جانب رکھنا، سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ابو بکر، سب سے پہلے جو مومن بنا ابو بکر، سب سے پہلے جو صحابی کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے 40,000 دینار آقا کے قدموں میں رکھے ابو بکر، جس نے بلال کو آزاد کرایا ابو بکر، جس نے عامر المغیرہ کو آزاد کرایا ابو بکر، آقا چل کے جس کے دروازے پہ گئے ابو بکر، آقا کو جس نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ابو بکر، جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ابو بکر، جس نے اپنی چادر کو پاڑا، سوراخوں کو بند کیا ابو بکر، جس نے زام کا ڈسنا برداشت کیا اور آقا کو نہیں جگایا ابو بکر، جس نے اپنی گود کو بستر بنایا ابو بکر، آقا کو جس نے اپنی گود میں سلایا ابو بکر، جس کی آنکھ کے آنسو کے قطرے آقا کے چہرے انور پہ پڑے ابو بکر، آقا نے اپنا لعاب جس کی ایڑی کو لگایا ابو بکر، جو غار سے سب سے پہلے باہر آیا ابو بکر، جو معبد کی جھونپڑی میں سب سے پہلے داخل ہوا ابو بکر، جس نے بکری کا دودھ دھویا ابو بکر، جو قبا کے مقام پر پہلے
چادر کو تان دیا ابو بکر، جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کر دیا ابو بکر، قرآن نے جسے ثانی اثنین کہا ابو بکر، قرآن نے جسے والذی جاء بالصدق وصدق کہا ابو بکر، قرآن نے جسے اولئک هم المفلحون کہا ابو بکر، غزوہ بدر میں سجدے کی حالت میں آقا کو جس نے گلے سے لگایا ابو بکر، آقا کے مصلی پہ جس نے نماز پڑھائی ابو بکر، جس نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا ابو بکر، آقا کے جانے کے بعد توجہ میری جانب رکھنا، بڑے اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں، آقا کے جانے کے بعد جس نے امت کا ایمان بچایا ابو بکر، میرے آقا نے فرمایا جنت کے 8 دروازے جس سے اپنی طرف بلائیں گے ابو بکر، ابو بکر، یہ ہے شان ابو بکر۔ ابو بکر ہر چیز میں پہلا، ابو بکر پہلا، ابو بکر پہلا، ابو بکر پہلا، ابو کے آگے با کافرہ بکر، یہ بکر عربی میں جہاں جائے مانا پہلا، مانا آغاز، مانا شروع، مانا ابتدا، جیسے میرے آقا کا نام ہے محمد، کیا مانا؟ تعریفوں والا، جس کے اٹھنے کی تعریف، بیٹھنے کی تعریف، چلنے کی تعریف، رکنے کی تعریف، کھانے کی تعریف، پینے کی تعریف، جلوت کی تعریف، خلوت کی تعریف، ازواج کی تعریف، مزاج کی تعریف، جس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی تعریف ہو اس سے کہتے ہیں محمد۔ محمد ہوتا تعریفوں والا۔ اب ایک یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، پارسی ہے، برادران وطن ہے، وہ کہ میں تعریف کرتا نہیں، میں نے کہا کس کی؟ کہتا ہے محمد کی۔ میں نے کہا جی جب آپ نے محمد کہہ دیا تعریف تو ہو گئی۔ ابو بکر پہلا، ابو بکر پہلا، ابو بکر پہلا، کہتا ہے مانتا ہی نہیں۔ میں نے کہا کس کو؟ کہتا ہے ابو بکر کو۔ میں نے کہا کیا نہیں مانتا؟ بولا کہ پہلا، اور جب تو نے ابو بکر کہہ دیا تو نے تو مان لیا پہلا۔ ابو بکر پہلا، ابو بکر پہلا، ابو بکر پہلا، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کم تر، وہ نبیوں سے کم تر، آپ مصرع سمجھو یا نہ سمجھو وہ بڑا سمجھے گا، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کم تر، وہ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، کون؟ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا و مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک وہ فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ میں ایک مصرع آپ لوگوں کی سماعت کر رہا ہوں، بڑے غور سے سماعت کرنا، توجہ چاہتا ہوں سب کی۔ غار ہرا میں ساتھ تھے ابو بکر، غار ثور میں ساتھ تھے، یوں داخل ہوئے، عشق نبی کا پہلا معلم ابو بکر، عشق نبی کا پہلا معلم ابو بکر، عشق نبی کا پہلا مدرس ابو بکر، یوں داخل ہوا، ابو بکر اپنی چادر کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا، سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ بچ گیا، وہاں اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھا اور آقا کو اندر بلایا، آقا تشریف لائے، کرتا اتار کر تکیہ بنا کر رکھ دیا اور آقا سے فرمایا یا رسول اللہ لیٹ جائیں، آقا نے اپنا سر اقدس ابو بکر کی گود میں رکھا، توجہ ہے نا، میں نے کہا نا میں عرض کرتا ہوں اللہ پاک ساتھ دیتے ہیں، میں ہمیشہ دل سے بات کرتا ہوں، اور یوں آقا کا سر اقدس ابو بکر کی گود میں ہے، ابو بکر یوں آہستہ آہستہ دیکھ رہا ہے، بلکہ مجھے یوں کہنے دو کہ ابو بکر یوں آہستہ آہستہ پڑھ
हाँ पढ़ रहा है, कभी माज़ा अल बसर पढ़ रहा है, कभी वलिसान व शफ़तैन पढ़ रहा है, कभी अलम नजअल लहू ऐनैन पढ़ रहा है, कभी वल कमर पढ़ रहा है, होले होले आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा है। अबू बकर पढ़ रहा है, पहला पढ़ रहा है। मैंने हाथ जोड़ के अर्ज किया, अबू बकर फरमाते आहिस्ता क्यों? कहते हैं देख नहीं रहा, जब कुरान में अल्लाह कह नहीं रहा वरत्तिल कुरान तरतीला, जब कुरान को पढ़ो तो तरतील के साथ पढ़ो। मैं इशार के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। जो नबी के मन को भा जाए उसे सिद्दीक कहते हैं, जो नबी के मन को भा जाए उसे सिद्दीक कहते हैं, जो सबसे पहले आ जाए उसे सिद्दीक कहते हैं, जो न घबराए न पछताए उसे सिद्दीक कहते हैं, जो न घबराए न पछताए उसे सिद्दीक कहते हैं, जो अज़दहा से टकराए उसे सिद्दीक कहते हैं। आया हो कैसे अंधों पे उसे सिद्दीक कहते हैं, आया हो कैसे अंधों पे उसे सिद्दीक कहते हैं, नबी है जिसके कंधों पे उसे सिद्दीक कहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। में बुखारी का ज़माना याद आएगा, जो संग गुज़रा है एक एक पल हमेशा याद आएगा। जज़ाकुमुल्लाहु ताला खैरुल जज़ा। मोहतरम मेहमानान गिरामी क़द्र, ये नशिस्त अव्वल की वो झलक थी जो तालिबात की तकारीर और हमारे इस अज़ीज़ तालिब इल्म की तकरीर की सूरत में आप समात फरमा रहे थे। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला इन तमाम तलबा और तालिबात के इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। आप बड़ी मोहब्बतों के साथ तशरीफ़ लाए हैं। हमारे मेहमान गिरामी क़द्र और रियासत गुजरात के मारूफ आलिम दीन हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब नाडा सूरती मुद्दज़िल्लुहु शेखुल हदीस दारुल उलूम मदनी दारुल तरबियत सूरत गुजरात तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं आप सब से गुजारिश करूँगा कि हम अपने मेहमानान गिरामी क़द्र का इस्तक़बाल करेंगे और स्टेज पर जो हमारे उलमाए किराम और मेहमानान मुकर्रम हैं उन सब से गुजारिश करूँगा कि वो हज़रत से मुसाफ़ा करके आगे हज़रत को लाते जाएंगे। हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब नाडा सूरती दामत बरकातुहुम तशरीफ़ ला रहे हैं। खुश आमदी